الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک بار درود پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ حضور کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں تو پھر اتنے چپ ہو کر، اتنے پریشان ہو کر نہ بیٹھیں، ایسا درود پڑھیں کہ پڑھیں یہاں سے چورا شریف سے ہوتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محمد دے غلام دا غلاموڑا کافی تے حاصل غلامی دا مقاموڑا کافی ہے۔ ذرا سب پڑھئے، ماحول بنے گا تو بات ہوگی نا، سب پڑھئے۔ محمد دے غلام دا غلاموڑا کافی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الہم جاریہ، خواجہ قطب آستانہ علیہ چورا شریف، فیضان فیض چورا شریف، پیر سید الحسن شاہ صاحب چورا صاحب۔ سب پڑھئے۔ محمد دے غلام دا غلاموڑا کافی۔ جو سمجھتا ہے، اور الحمدللہ یہ سب نگاہ فیض یافتہ چورا شریف بیٹھے ہیں تو یہاں ہر کوئی سمجھتا ہے، اور جب حضور کا نام آتا ہے تو پھر تو سینے میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے۔ تو ذرا پڑھئے۔ محمد دے غلام دا غلاموڑا کافی ہے۔ میں تسبیح غور کی پڑھنی میں جپڑی ہور کی مالا
میں تسبیح اور کی کرنی میں جپنی اور کی مالا میرے لب تے محمد دا اے ناموڑا کافی ہے کافی تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے میں تسبیح اور کی پڑھنی میں مالا اور کی جپنی میرے لب تے محمد دا میرے لب تے مرشد دا اے نام ہونا ہی کافی ہے میرے لب تے سایہ دا اے نام ہونا ہی کافی ہے میرے لب تے محمد دا اے نام ہونا ہی کافی ہے تو کہہ دے یا رسول اللہ درود پاک بھی پڑھ لے تو کہہ دے یا رسول اللہ درود پاک بھی پڑھ لے جے سنی جے عاشق ہیں تیرے لب تے سلام ہونا ہی کافی ہے سب پڑھئے محمد دے غلام دا غلام ہونا ہی کافی ہے کیونکہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا پڑھئے محمد غلاموں کا کفن میلا حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جو آج کی یہ ببرکت محفل پاک جو سالانہ عرس پاک ہے فضان چورا شریف کا اور سید فضل حسین شاہ صاحب کا سید اقبال شاہ صاحب کا یہ سالانہ عرس پاک زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت فیض یافتہ چورا شریف جناب پیر سید گل حسن شاہ صاحب قادری نقشبندی چرائی اس کے علاوہ جتنے مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں اللہ پاک سب کا آنا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا فیض عطا فرمائے آج کا یہ عرس پاک جس میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا ہے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور کے اندر جہاں آپ ماننے والے ہیں جہاں آپ واری واری جانے والے ہیں جہاں آپ اللہ والوں کا ذکر کرنے والے ہیں
اسی دور کے اندر بڑے بدبخت لوگ بھی پیدا ہو گئے یا آ گئے جو ولیوں کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے جہاں تے ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہی کوئی۔ استغفر اللہ۔ تو آج کے دور کے اندر ضروری ہے کہ جو گفتگو کی جائے وہ قرآن سے کی جائے یا آقا کے فرمان سے کی جائے یا مرشد پاک کی زبان سے کی جائے۔ یہ منبع ہیں، یہ مصدر ہیں جس سے گفتگو کی جائے۔ تو میں پہلی چیز آپ کو سمجھا دوں کہ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات ہیں۔ کتنی جی؟ بولنا ذرا۔ جو اللہ کے ولیوں کی شان کو بیان کرتی ہے، ولیوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے، جو ولیوں کے طور اور طریقے بیان کرتی ہیں، جو ان کی کرامات کو بیان کرتی ہیں، ان کے تعلق اور نسبت کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ مختلف آیات کے اندر اپنے ولیوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی پہلا ذاکر، پہلا ذکر کرنے والا اور یا اللہ کا خود اللہ ہے۔ کون کرتا ہے یہ بولنا ذرا۔ میں نے کتنی آیات بتائی ہیں؟ یہ اگر کوئی پوچھے آپ سے، بڑے پوچھنے والے بھی ہوتے ہیں، انکار کرتے تھے جی نہیں قرآن میں بھی کوئی ذکر نہیں، حدیث میں بھی کوئی ذکر نہیں، تو انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں، کیونکہ بقیہ پروگرام اور باقی جو ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کتنی آیات ہیں۔ 100۔ سورہ فاتحہ شریف لے لیں، سورہ البقرہ شریف لے لیں، سورہ آل عمران لے لیں۔ آپ ہر صورت میں جہاں اللہ کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہے، ساتھ اللہ والوں کا ذکر ہے، ساتھ اللہ۔ اور اس سے بھی بڑی بات، اللہ والے تو بڑی شان رکھتے ہیں، اللہ نے تو ان کے وابستگان کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ اس کتے کا ذکر بھی کیا ہے جو اللہ والوں کے پیچھے چلتا ہے، اللہ والوں کے۔ تو یہ جو انکار کرتے ہیں مختلف جگہ پر بدبخت لوگ، ان کو سنا ہی نہ کریں، شیطان کی بات سنا ہی نہ کریں، آپ اپنے سائیوں وال دھیان رکھا کریں۔ اس لیے میں پہلی آیت سورہ الفاتحہ شریف کی پڑھتا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے، یاد رکھ لیں سورہ فاتحہ شریف کے 2 حصے ہیں۔ کتنے؟ پہلا حصہ جس میں اللہ کی حمد ہے، اس کی صفت ہے، پھر اس کی شان قدرت کا ذکر ہے، پھر عبادت کا ذکر ہے، اور پھر مدد کا ذکر ہے۔ پھر کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ یہ ایک حصہ ہے، یہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ توجہ کرنا، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، توجہ، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، سب سے پہلا کام آپ نے کیا وضو۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے ساتھ ہی جتنے گناہ تھے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ناخنوں کے نیچے گناہ ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو ذرا۔ جب آپ نے وضو کیا، بسم اللہ شریف پڑھ کر کیا، جتنے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، وہ صغیرہ تھے یا کہ کبیرہ تھے۔ آپ نے وضو کیا، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ بولو تو صحیح یار۔ 8 دروازے۔ یار آپ پریشان کیوں ہیں؟ ذرا بولیں۔ جب ولیوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ چر لیا کرو، کھا لیا کرو۔ اور ہمارے ہاں تو در مرشدہ قبلہ کعبہ حج ضروری کریے۔ ہاں جی، مرشد بھی بیٹھا ہو، چہرے پاک کا دیدار بھی کروا رہا ہو، اور پھر کھل کر نہ بیٹھیں تو پھر مزہ۔ اور بار بار میں کہوں گا تو یہ بھی اچھا شکوہ ہوگا نا، تو شکوہ بھی ولیوں کی بارگاہ میں نہیں ہوتا، ولیوں کی بارگاہ میں شکوے بھی جب آ جائیں تو پھر ایسے آئیں جیسے شیشہ ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، آپ نے وضو کیا، کتنا ثواب ملا آپ کو؟
سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا جب آنکھیں دھوتا ہے، آنکھوں پر بندہ چہرہ دھوتا ہے تو اس میں آنکھیں بھی ہیں نا، جتنے آنکھ کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو گئے۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں کان کی یہ لو آتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کان کے ساتھ جتنے گناہ کیے تھے، جو سنا تھا سارے معاف ہو گئے۔ آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہ سارے معاف ہو گئے۔ جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے ساتھ جو گناہ کیا تھا، پکڑا تھا، چھوا تھا، مس کیا تھا، معاف ہو گئے۔ جب آپ نے مسا کیا تو سر کے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو گئے۔ جتنے بال ہیں نیچے آتے ہیں اتنے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ اور پھر جو پاؤں دھوتے ہیں، جب پاؤں دھوتے ہیں نا تو پاؤں کے گناہ اب کیا ہو گئے، آپ ذرا توجہ کرنا، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ اور اب آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا لیے۔ کیا بچھا لیا؟ نماز مومن کی معراج ہے، مصلی بچھا لیا۔ آپ نے کیا اللہ اکبر، یہ برات ہے، میں دنیا سے کٹ گیا، مولا میں تیرا ہو گیا، تیری بارگاہ میں آ گیا، میں نے تجھے مان لیا واحد یکتا، تو میرا الہ ہے، تو میرا مولا ہے۔ یہ دیکھنا طریقہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسے، اللہ اکبر کیسے کرتے ہیں؟ آپ بھی ذرا مجھے کر کے دکھائیں۔ نماز میں ہاتھ کیسے کریں، ذرا کریں، بولے بھائی، یہ دیکھ لو میری طرف جو بھی کر رہے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کا پیٹ ہے سامنے، اس کو کعبے کی طرف کرنا ہے۔ یہ جو آپ ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ انگلیاں کان کی لو کے ساتھ کیا ہو جائیں، مس ہو جائیں یا ٹچ ہو جائیں۔ ہاتھ آپ کے قبلہ کی طرف، یوں یہ ہتھیلیاں۔ اب کیا آپ نے ہاتھ یہاں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع کر دی۔ نماز کہاں سے شروع کی؟ سبحان کلا ہما وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ولا الہ، یہ اللہ کی تقدیس ہے، بڑائی ہے، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے، میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ باری تعالیٰ کیا دینا ہے اس کو؟ فرمایا اس کا نام میرے پیاروں میں لکھ دو، جب قیامت کے دن ہوگا میں سامنے بٹھا کر اپنی حمد سنوں گا، اس کے درجے بلند کروں گا۔ حمد پڑھ لی، آگے کیا اس نے کہا؟ اعوذ باللہ، اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ عام زبان میں کہتے ہیں تعوذ، کیا کہتے ہیں؟ قاری حضرات کہتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ پڑھیے ذرا، الرحمن الرحیم، تعوذ پڑھا، شیطان دور ہو گیا۔ بسم اللہ شریف پڑھی، 4000 نیکیاں ملی، ایک روایت میں 19,000 نیکیاں ملی۔ آپ کھڑے ہو گئے، مولا میں بے بس ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں۔ شیطان طاقتور ہے لیکن تیری قدرت سے زیادہ طاقت تو نہیں رکھتا نا۔ بے شک بے شک۔ اب میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیا آتا ہوں؟ تیری، تو میری حفاظت فرمانا، مجھے پناہ میں لے لے۔ تم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے آقا نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ نے میری امت کو عذاب کرنا ہوتا تو پھر بسم اللہ شریف نہ اتارتا۔ کسی کو اور چیز آتی ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک آتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو بعد کے سودے ہیں نا۔ صرف بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ اس پر بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، وہ گزر رہے تھے نا، تو ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، گزر گئے۔ کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے آقا ہوتے نہ گزرتے، کھڑے ہو جاتے، بلکہ گزرتے تو جو آپ کے قدم مبارک لگنے کی برکت سے اللہ عذاب ختم کر دیتا۔ چلے گئے، کئی دنوں کے بعد واپس آئے تو وہ جو قبر حفرت النار بن چکی تھی، اب وہ قبر جنت کی گلزار بن چکی۔ کیا بنا جی؟ جنت کی، بولنا ذرا۔ وہیں کھڑے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا باری تعالیٰ جب میں پہلے گزرا تھا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب گزرا ہوں تو یہ قبر
جنت کی گلزار بنی ہوئی ہے. یہ ایکو کم کریں اور آواز کھول دیں. باری تعالیٰ کون سا عمل اس کا تجھے پسند آیا؟ پہلے تو یہاں آگ تھی، عذاب تھا، اب کیا ہے؟ گلزار کہتے ہیں باغ کو. کس کو کہتے ہیں؟ کبھی باغ میں جاتے ہیں نا، پھول ہوتے ہیں، ہاں جی، کلیاں کھلتی ہیں، ہاں جی، میوہ جات ہوتے ہیں باغات کے اندر. اب وہ قبر باغ بنی ہے. باری تعالیٰ یہ باغ کیسے بن گئی؟ فرمایا کہ یہ تو گناہگار جو فوت ہوا تھا، جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. آواز تھوڑی کھول دے. بیوی کیا تھی؟ وہ سمجھ آ رہی؟ بیوی حاملہ تھی، یہ فوت ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، 1 سال گزرا، وہ ماما پاپا کہنے لگا یا امی ابو کہنے لگا. پھر اس کی والدہ نے اٹھایا. جب اس کی عمر 2.5 سال 3 سال 3.5 سال یا 4 سال ہو جاتی ہے تو قاری صاحب کے پاس لے گئی. کہا قبلہ قاری صاحب، یہ یتیم بچہ ہے، اس کو ذرا قرآن پڑھا دیں. آج اس نے زمین پر بیٹھ کر اس کے بچے کو، اس کے بیٹے کو پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھایا جی؟ پڑھو ذرا. فرمایا میرے کرم کو، میرے فضل کو حیا آتی ہے جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان کہتا ہو، رحیم کہتا ہو، اور میں اسے قبر میں عذاب کروں. یہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، آپ کا بچہ پڑھتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جب وہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ باپ کو بخش دیتا ہے. یہ ہم جو اصالِ ثواب کرتے ہیں، یہ حدیث پاک جو ہے اس پر دلیلت کرتی. تو میں نے عرض کیا اللہ اب کیا ہوا؟ کیا بن گئی تھی؟ بولو ذرا. قبر کیا بنی؟ گلزار بن گئی. یہ ہے بسم اللہ شریف کی شان. آگے آیا الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد اللہ کے لیے. ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے قبلہ پیر صاحب کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا. نماز میں مزہ کیوں آئے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جب آپ کو پتہ ہوگا، سرکار نے فرمایا کہ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہے، کس کے سامنے، فرمایا وہ قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی جناب میں ہوتا ہے، اللہ کی قربت معرفت اس کے قریب آتی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ سے اجازت لیتے ہیں، باری تعالیٰ اگر تو اجازت دے ہم نمازی کا منہ نہ چوم لیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بسم اللہ 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 اللہ. کہاں پہنچے تھے؟ آپ کھڑے تھے، آپ نے کہا پڑھیے ذرا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، بولنا ذرا، تمام تعریفیں بولو. توجہ، کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. بولو بھائی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کا معنی کہ اب اللہ کے بغیر کسی اور کی تعریف نہیں ہے. اگر آپ حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے آقا جیسا اور نہ کوئی، آپ کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسا. یا آپ خواجہ صاحب کی زبانی تعریف کرتے ہیں، یا آپ حضرت بابا میر علی شاہ صاحب کی زبان میں تعریف کرتے ہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی رات، متھے چمکتی رات نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخ نور رکھی ہیں مد بریاں. آپ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جان جہان آکھا. سچ آکھاں تے رب دی، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا. کتھے میرے علی، بولو بھائی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں.
ہاں جی گستاخ اکھیاں یا آپ اعظم چشتی کی زبان میں کہتے ہیں تساں ساڈا محبوب نہ ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے جے کر جاوے سونا سیر چمن دی جے کر جاوے سونا سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے کر سونا ہاتھ پھلا وچ پاوے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے جے سونا گھنڈ زلف دے کھولے تے راہی راہ بھل او کی ایاز نظر وچ تیری جڑا ویکھے او وک جاوے ہائے عقل خدا نے اتنی دیتی عقل خدا نے علماں وچ نہ آوے تے علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں دے وچ نہ آوے یا آپ خواجہ صاحب کی زبانی پھر کہتے ہیں میرا عشق بھی توں میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں میرا دین بھی توں ایمان بھی توں میری حج نمازہ تے فرض فریضے میری صوم صلاۃ آزان بھی تو جے یار فرید قبول کریں جے یار فرید قبول کریں میرا سب بھی تو سلطان بھی تو نالے نبیاں دا امام بھی تو آپ کیا کر رہے ہیں حضور کی تعریف کس کی کر رہے ہیں جی حضور کی تعریف تو آپ کہیں گے یہاں پر مجھے کہ آپ تو کہہ رہے تھے تعریف ساری اللہ ہی کے لیے تعریف کس کی ہے اللہ تو یہ کیا ہے یہ تو حضور کی تعریف ہے تو سن لو اگر کوئی حضور کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف ہے مرشد کریم کی تعریف کرے وہ اللہ کی تعریف ہے کیوں رب نے جو کاریگر ہوتا ہے جب اس کی کسی کاریگر نے کرسی بنائی کیا بنائی آپ نے کرسی کی تعریف کی صوفے کی تعریف بڑا پیارا ہے جی تو حقیقت میں آپ اس صوفے کی تعریف نہیں کر رہے ٹیبل کو آپ کہتے بڑا پیارا بنا ہے تو اس کی حقیقت میں اس کاریگر جس نے بنایا ہے جس نے تو رب جس محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا فرمایا ہم نے کہا اس نے کہا ساری تعریفیں کس کی ہیں بولنا ذرا اللہ اب حضور کی کوئی تعریف کرے اللہ کی تعریف ہے کہے میرا مرشد بڑا سونا ہاں جی میرا مرشد وہ مدینے کی تعریف کرے میرے مدینہ بڑا سونا وہ کہے دنیا دیا سفران تو بندہ آنکھ بھی تے جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا وہ جس سونی چیز کی تعریف کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ سونی چیز کس نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے اس لیے کوئی اگر کہے یہ کیا کرتے ہیں فرمایا ہم نہیں کرتے یہ تو اللہ کرواتا ہے کیا کرواتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ وہاں پر کیا ساری حمد کس کی ہے ساری تعریفیں کس کی ہیں اللہ کے لیے آگے کیا ہے جو رحمان ہے توجہ کرنا جو رحیم ہے یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کبھی ایسی نماز پڑھی ہے آپ نے میں جب سے بیٹھا ہوں ابھی ممبر کہہ لیں اس کو کرسی کہہ لیں صوفہ کہہ لیں نماز ہی تو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تو مرشد تک پہنچا ہی نہیں ابھی تو درمیان کے کچھ موڑ ہیں وہ سمجھا رہا ہوں تو کیا ہوا آپ نے کہا الرحمن کہیے بولو ذرا الرحمن ایک بار کہیں پوری جنت مل جائے گی الرحیم الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہم تیری ہی اور تجھ سے کیا کرتے ہیں بولو نا تجھ سے کیا کرتے ہیں اب یہاں پر بھی اسی آیت پر بھی دھوکہ دیا دیکھیں جی ہم تیری عبادت آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم عبادت مصطفیٰ کی بھی نہیں کرتے عبادت مصطفیٰ کی نبیوں کی عبادت ہم بولو نا توجہ ہم نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں ادب کرتے ہیں ادب کر عبادت کس کی کرتے ہیں بولنا ذرا اللہ کی کرتے ہیں اور مدد کس سے مانگتے ہیں بولو ذرا کوئی کہہ سکتا ہے آپ کہتے ہیں اللہ سے مدد تو آپ تو نبی کو بھی کہتے ہیں المدد المدد یا نبی یا آپ کہتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ تو آپ تو نبی سے بھی مدد ہاں بھائی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 میں عرض کر رہا ہوں سنیں وقت کو ذرا ٹھیک ہے توجہ کریں
اب جب ہم مدد مانگتے، کیا صحابہ کرام نہیں مدد مانگتے تھے؟ جی جناب مانگتے تھے. پانی مانگتا حضور سے، مانگ حضور بارش نہیں ہو رہی، مانگتے تھے. آنکھ نکل گئی ہے صحابی کی، دل آنکھ کا یہاں رکھا ہوا ہے ہتھیلی پہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، میری آنکھ، بولو ذرا. تو اب حضور یہ کہتے بھی تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو. وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ جو کہہ گئے باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا کا، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں پہ ہو جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک.